اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں مرد کا دائرہ کار ہے وہ مرد اپنے دائرہ کار کو کے اندر رہے، عورت کا جو دائرہ کار ہے عورت اپنے دائرہ کار کے اندر رہے، عورت کی جو حقوق ہیں وہ مرد پورا کرے، مرد کے جو حقوق ہیں وہ عورت پوری کرے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ہم سب کو دین کی بات سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے ناظرین، تو اس کے اندر اختیار کا، اقتدار کا، طاقت کا اور ساتھ ساتھ حاکم اور محکوم کا، طاقتور اور کمزور کا، اور قانون کا اور جس کے اوپر قانون کو لاگو کیا جاتا ہے ان کا آپس میں ایک کشمکش ہے، ایک طاقت کے لیے، اختیار کے لیے ہر کوئی آپس میں دست و گریبان ہے۔ اور ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور یہ ساری تحریکیں اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اٹھتی ہیں وہ اپنے حقوق اور جو ان کے جو بنیادی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو حقوق دیے ان کے لیے بھی، اور معاشی حقوق کے لیے، اور اسی طریقے سے سماجی حقوق کے لیے، اور مختلف جو انسان کی جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں ان کے حقوق کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ سے کھڑا ہوتا رہا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ مرد اور عورت کے کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ کار بنایا ہے، اور مرد اور عورت کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، مرد کی ذمہ داریاں رکھی ہیں، عورت کی ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو انسان بنایا، احسن تقویم پہ بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو لہذا انسان ہونے کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہیں۔ اب ان دونوں کا ایک دائرہ کار ہے اور دونوں کی ذمہ داریاں ہیں اور دونوں کی رسپانسبلٹیز ہیں اور دونوں کے حقوق بھی ہیں، تو لہذا ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان مرد اور عورت میں ایک کشمکش ہے اپنے حقوق کی۔ اسی طریقے سے میں تفصیل سے بات کرتا ہوں، صرف یہ تین چیزیں آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کر دوں، پھر اسی طریقے سے ریاست کی اور ریاست کی جو شہری ہے، یعنی حکومت کی جو شہری ہیں ان کی، یا حاکم اور محکوم اور بادشاہ اور اس کے رعایا کے درمیان جو ہے ایک کشمکش ہے کہ دونوں اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہو، دونوں چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے، ایک دوسرے کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے۔ اسی طریقے سے ناظرین تیسری چیز ہے جو ہمیشہ سے آپ اس کائنات کے اندر دیکھیں گے، اگر اس کے اندر بیلنس نہ ہو، اچھا عورت اور مرد کے حقوق ہو گئے، اور محکوم اور حاکم کے حقوق اور یعنی بادشاہ اور رعایا کے حقوق، اور اسی طریقے سے ان کی ذمہ داریاں، اور اگر ان میں بیلنس نہ ہو تو سوسائٹی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ اپنے یہ جو اس کا جو کام ہوتا ہے فنکشنل صحیح طور پہ وہ نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہوتی ہے ناظرین، جو پیسہ ہے، یعنی سرمایہ اور مزدور، ان دونوں کا، یعنی سرمایہ دار اور مزدور کہہ لیں۔ سرمایہ دار ایک انسان ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، اور مزدور جس کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا لیکن وہ مزدوری کرتا ہے، تو ان دونوں کا آپس کا ایک تعلق ہے جو کہ لازم ملزوم ہے، جیسے مرد اور عورت کا ایک تعلق ہے جو کہ لازم ملزوم ہے، اسی طریقے سے رعایا کا اور جو حاکم ہے، حکومت
ریاست اس کا ایک تعلق ہے جو کہ لازم ملزوم ہے، وہ ایک دوسرے کے بغیر وہ چل نہیں سکتے۔ اسی طرح سے سرمایہ اور مزدور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ سرمایہ اور مزدور کے اندر بیلنس ہونا ضروری ہے، توازن ہونا ضروری ہے، مساوات ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ناظرین، ویسے انسان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ تو وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے مرد پیدا کر دیے، پھر عورتیں پیدا کر دی۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یعنی ان کی جسمانی ساخت جو ہے وہ الگ ہے۔ مثال کے طور پہ جو مرد ہے اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، عورت کی بھی دو آنکھیں ہیں، مرد بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، عورت بھی کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، ساری چیزیں ہیں ایک جیسی، لیکن صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو فیمیل بنایا ہے کہ اس کے اندر بیبی کو پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کے اندر رحم کو رکھا ہے، اور وہ اپنے رحم کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، پھر وہ ولادت کا جو ایک پروسیس ہے اس کے تھرو گزرتی ہے، پھر اس طرح سے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو لہذا اس کی جو باڈی ساخت ہے، تھوڑی سی جسمانی ساخت، وہ مختلف ہے مرد سے۔ یہ تو میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے عورت اور مرد کی جو ذہنی جو صلاحیت ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس کا ایک سوچنے کا انداز ہے، مرد کا ایک سوچنے کا انداز ہے۔ مرد جو ہے وہ یقین رکھتا ہے پروگریس کے اوپر، عورت یقین رکھتی ہے پروسیس کے اوپر۔ مرد جو ہے چیزوں کو جلدی نمٹانا چاہتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے۔ اسی طرح سے مرد جو ہے وہ ڈیسیجن کرنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ وقت لے گا، عورت فوراً ڈیسیجن لیتی ہے۔ مرد جذبات میں آ کے کم فیصلے کرتا ہے، عورت جذبات میں آ کے جلدی فیصلے کرتی ہے۔ یہ انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ حقوق مرد کو عطا کیے ہیں، جیسا کہ اب جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مساوی حقوق دیے ہیں۔ عورت کو بھی اختیار دیا ہے، مرد کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کرنے میں آزاد ہے، اور اس کو اگر کسی سے نکاح کرنا ہے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ان کی دونوں کی شرائط یکساں ہے۔ لیکن نکاح کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طلاق کو رکھا، اور طلاق جو ہے اس کا جو اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مرد کو دے دیا۔ اچھا، اب اس پہ میں بحث نہیں کر رہا، طلاق پہ اور اس کے اوپر بحث نہیں کر رہا، میں صرف آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا، کیونکہ اس کے اندر مرد کی اور عورت کی جذباتی کیفیت کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ناظرین، اب ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختیارات کی لڑائی ہوتی ہے، حقوق کی لڑائی ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ تھوڑا طاقتور ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے کیوں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ وہ اس لیے اللہ نے فضیلت دی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو ہمیشہ سے کھیتی باڑی کرنا، تجارت کرنا، اور جنگوں کے اندر شرکت کرنا، فوج میں، اسی طرح سے اور مختلف جو کاروبار ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ مرد کرتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری بنائی ہے نا، اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے جب اس کے پاس اختیارات بھی پھر زیادہ ہو گئے، اس کے پاس طاقت بھی زیادہ ہو گئی، اس کے پاس جو ہے وہ پیسہ آیا، اختیار آیا، قوت آئی، تو اس نے پھر اس کو استعمال بھی کیا۔ تو اب اس کے ذریعے سے وہ پھر آپ دیکھتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر اور ان سوسائٹیوں میں، ان معاشرے میں جہاں پر ایجوکیشن نہ ہو، جہاں پہ دین کی تعلیم نہ ہو، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا استحصال ہوتا ہے۔ پھر عورتیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، عورتیں اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں، طلب کرتی ہیں۔ تو لہذا اب دیکھیے یہ کشمکش ہے، اور یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ تو ابھی آج آپ کو ویسٹ میں نظر آتا ہے نا کہ عورت کو جو ہے وہ یہ حقوق حاصل ہے۔ آج سے 100 سال پہلے تو ان کو بھی کسی قسم کے کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، یہاں کی عورت کو بھی۔ یہ تو بیچاری ووٹ نہیں ڈال سکتی تھی، جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، تو ان کے ساتھ بھی بدترین سلوک ہوتا تھا۔ لیکن آج جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ 100 سال پہلے نہیں تھی۔ تو ہمیشہ سے یہ ہوا۔ اچھا، اب بھی دیکھیں، میں جو بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ
جہاں مرد کا دائرہ کار ہے وہ مرد اپنے دائرہ کار کو کے اندر رہے، عورت کا جو دائرہ کار ہے عورت اپنے دائرہ کار کے اندر رہے، عورت کی جو حقوق ہیں وہ مرد پورا کرے، مرد کے جو حقوق ہیں وہ عورت پوری کرے، اور دونوں ایک اپنے ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی ڈیوٹیوں کو ادا کریں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک بہترین خاندان پرورش پائے گا، اور پھر اس خاندان کے ذریعے سے بہترین جو ہے وہ قبیلہ، قبیلے کے ذریعے سے بہترین کنبہ پورا، پھر علاقہ، پھر ایک معاشرہ تشکیل پائے۔ تو اس معاشرے کے اندر مرد کو پتا ہوگا کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی کیا حقوق ہیں، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس کا کیا دائرہ کار ہے، اور اس کو ان دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنا۔ اسی طریقے سے عورت کو پتا ہوگا کہ بھئی اس کی کیا حقوق ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس کی کیا باؤنڈری ہے، اور اس نے اپنی باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا۔ تو لہٰذا جب دونوں اپنے دائرہ کار میں رہیں گے، باؤنڈری کو کراس نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ اس سے ایک مثالی گھرانہ تشکیل پائے گا۔ اور جب خاص طور پہ دیکھیں، خاندان جو تشکیل پاتا ہے نا، وہ اس کا جو بنیادی جو مرکز ہوتا ہے وہ نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد ہی ایک خاندان تشکیل پاتا ہے۔ دیکھیں، کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا رشتہ ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم احادیث پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ تو بیان کیا جاتا ہے، آپ حضرات نے اکثر سنا ہوگا کہ والدہ کے حقوق، والد کے حقوق اللہ نے بیان کیا ہے جگہ جگہ پہ۔ تو یہ والدہ کا حقوق کے حقوق، والد کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ سارے حقوق، یہ سارے رشتے ہیں نا۔ لیکن ان تمام رشتوں کا وجود جو ہوتا ہے وہ ایک رشتہ ہے جو کہ نکاح کا ہے، اور اس نکاح کے رشتے سے یہ تمام رشتے وجود میں آتے ہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور پھر حضرت حوا کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی مائع پسلی سے، اور پھر ان کا جوڑا بنایا تو نکاح کے ذریعے سے۔ تو پہلا جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کائنات میں نہیں بلکہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا۔ تو میاں اور بیوی یعنی مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے سے رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے جو ہے، یعنی جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بچے ان میں سے کسی کا وہ والد ہوتا ہے، کسی کی والدہ ہوتی ہے، پھر وہ چلتے 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 بہن، بھائی، چاچا، ماموں، پورا ایک خاندان، پورے ایک کنبہ تشکیل پاتا ہے۔ تو لہذا اب جن معاشروں کے اندر، جن سوسائٹیوں کے اندر عورت اور مرد جو ہے وہ اپنے اپنے حقوق کو سمجھتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو امن و امان نظر آئے گا۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں آپ کو نظر آئے۔ آپ کو اکثر عورتوں کے حقوق کے نام پر جو ہے پوری پوری جماعتیں نظر آئیں گی، عورتوں نے جو ہے وہ عورت فاؤنڈیشن بنا لی ہے، اور وومن رائٹس کی بات ہوگی، اور امریکہ کے اندر بھی ہو رہی ہے، ویسٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ ہمیشہ بس اپنے حقوق کا مطالبہ، زیادہ سے زیادہ مطالبہ، یعنی وہ عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بھئی اس کو وہ تمام کے تمام حقوق ملنے چاہیے جو ایک مرد کو ملے ہوئے، جو مرد کو حاصل ہے۔ تو لہذا یہ لڑائی ہے اور ہمیشہ سے چل رہی ہے۔ لیکن جب کوئی عورت، کوئی مرد اسلام کو پڑھ لیتا ہے، جب وہ اسلام کو سمجھ جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھ جاتا ہے، تو وہ خاتون بھی سمجھتی ہیں کہ بھئی اس کے دائرہ کار کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہے اسلام نے۔ اب وہ یقینی طور پر مطالبہ تو کرے گی کہ بھئی میرے جو حقوق ہیں، جو اسلام مجھے دیتا ہے، جو اللہ مجھے دیتا ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح سے مرد ہے، اس کے حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور جو اسلام دیتا ہے وہ بھی پورے کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مثالی خاندان قائم ہو، تو اس میں اس کے اندر بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کریں۔ یہ تو ہو گیا۔ دیکھیں، جب تک ایک خاندان مستحکم خاندان نہیں ہوگا، ایک مستحکم فیملی نہیں ہوگی، تو وہ کیسے پھر آگے وہ معاشرہ پروان چڑھے گا؟ وہ تو پروان چڑھ ہی نہیں سکتا۔ کسی علاقے کے اندر دیکھیں، گھروں کے اندر اگر بدامنی ہو، گھروں کے اندر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اور جو ہے وہ فساد ہو، اور ہر وقت جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو، تو وہ خاندان کیا بچے پیدا ہوں گے، کیا ان بچوں کی پرورش ہوگی، کہاں وہ بچے جا کے کردار ادا کریں گے سوسائٹی کے اندر؟ تو وہ تو نہیں ادا کریں گے۔ تو پھر تو وہ ایک پورا ایک مجمع جمع ہو جائے گا، اور وہ پھر مجمع ہوگا جو جہلا کا ہوگا۔ انسان تو ہوں گے لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے، وہ پھر اولئک کالانعام بل هم اضل۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کی مثال ایسے جیسے کہ چوپائے، بلکہ اس سے بدتر۔ تو یہ انسان ہوں گے لیکن ان کے اندر انسانوں والی حرکتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوگی، ان کو بتایا نہیں گیا ہوگا کہ تمہارا جو وجود ہے وہ کس لیے ہے۔ اچھا، اس کے اندر مین کردار جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کس کا ہوتا ہے،
ایک والد اور والدہ کا، مرد اور عورت کا ہوتا ہے۔ تو اچھا یہ تو ایک تھوڑا سا آپ حضرات کی سمجھ میں ایک بات آ گئی، اس سے آگے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن ملکوں کے اندر اب ایک خاندان سے بڑھ کر ایک ریاست کی طرف ہم چلتے ہیں، اب ریاست جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس پورا اختیار حاصل، اور وہ اپنے جو رہنے والے جو شہری ہیں، جو رعایا ہے، اس کو بالکل کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے، ان کی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے، ان کے افعال کو، اعمال کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے، بلکہ ان کے افکار کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے۔ جب بھی کوئی نئی تحریک شروع ہوگی، نہ نئی کوئی فکر شروع ہوگی، تو ریاست جو ہے وہ اس کو تھریٹ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ تحریک یا فکر یا سوچ، یہ اس سے مجھے نقصان پہنچے گا، یا اس کو ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے کہ یہ فکر جو ہے کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے اور میرے اقتدار کا خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔ تو اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو فکر پیدا ہو، جو عمل ہو، قول ہو، جو شخص ہو، فرد ہو، جماعت ہو، اس کو کچل دو اور اس کو کنٹرول میں رکھو، اور پتہ کر کے رکھو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو لہذا ناظرین پھر اس سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں، اس معاشرے کے اندر، اس ریاست کے اندر کوئی نمو نہیں ہوتی، کوئی فکری طور پر ترقی نہیں ہوتی، وہ ایک بالکل بند ریاست ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک گھٹن کا ماحول ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں ابھی آپ دیکھیں جہاں پر جو ہے وہ آپ کے بولنے پہ پابندی ہے، آپ کے سوچنے پہ پابندی ہے، آپ کی حرکات کے اوپر پابندی ہے، ہر چیز کے اوپر آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یعنی تجارت کے اوپر کنٹرول، زیادہ سے زیادہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور چیزوں کو مشکل بنایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ جو ہے وہ آپ کو گھنٹوں لائن میں لگنا پڑے۔ آپ اندازہ کریں وہ ملک پھر کیسے ترقی کرے گا؟ وہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ پھر وہاں پر وہ ہر ریاست جو ہے وہ طاقتور ضرور ہوتی ہے کہ بھئی اس کے پاس تو اختیار ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس اختیار رہے۔ آپ یہ تھرڈ ورلڈ کے ملکوں کی آپ مثال لے لیں، جیسے میں نام لوں گا تو آپ حضرات ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ کہ یہ بات، یعنی مثال کے طور پہ آپ اس وقت بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ لیں، اس وقت جو ہے آپ پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں، آپ ہندوستان کی صورتحال دیکھ لیں، آپ عرب ملکوں کی صورتحال دیکھ لیں، افریقہ کے بہت سارے ملک ہیں ان کی صورتحال دیکھ لیں، اور یورپ کے بھی کئی ملک ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو سوویت یونین جب کولیپس ہوا ہے، رشیا اور اس کے ساتھ جو کئی ممالک ہیں، یہ ان کی بھی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے، کہ انسان جو ہے اس کے بولنے پہ پابندی، اس کے سوچنے پہ پابندی۔ اب دیکھیں نیا ابھی یہ جو پاکستان کے اندر ایک نیا بل لایا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کی سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، ٹویٹر کو کنٹرول کیا جائے، فیس بک کو، یوٹیوب کو، اس کے لیے لائسنس لیا جائے، یہ لیا جائے۔ کیوں؟ کہ بھئی ایک خوف ہے، ایک یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ کوئی یہاں سے کوئی تحریک نہ شروع ہو جائے۔ آج جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے اس سے جو ہے بغاوت شروع ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کچھ اس ریاست کے اندر کچھ افراد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مقدس گائے بناتے ہیں۔ مقدس گائے کیا مطلب؟ جی چیف جسٹس صاحب ہو گئے، آرمی چیف ہو گئے، وزیر اعظم صاحب ہو گئے، صدر مملکت صاحب ہو گئے۔ اچھا یہ سارے کون ہیں جی؟ مقدس گائے ہیں جی، ان کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، ان کو آپ کچھ بول نہیں سکتے، اور ان کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ جو سلطان ہوتا ہے، بادشاہ، ظالم بادشاہ، اس کے سامنے حق بات کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو صرف کیا ہے؟ آپ کے پاس تو صرف زبان ہے، آپ کے پاس تو آپ کے افکار ہیں، آپ تو کمزور ہیں، آپ کے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، آپ کے پاس تو فوج نہیں ہے، آپ کے پاس تو آرمی نہیں ہے، آپ کے پاس تو زندہ اور جیل نہیں ہے، اس کے پاس تو فوج ہے، آرمی ہے، تلوار ہے، بندوق ہے، ٹینک ہے، اس کے پاس تو پوری آرمی ہے، اور اس کے پاس تو قانون کا سہارا ہے، وہ تو اٹھا کے آپ کو اندر ڈال دے گا اور آپ پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اتنا بڑا جہاد کا، افضل الجہاد کا، یعنی تلوار کے جہاد سے بڑھ کر یہ جہاد ہے کہ آپ جو ہے کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہتے ہیں۔ تو اس کا پھر نتیجہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا نکلتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو لہذا جن معاشروں نے ترقی کی، جن ملکوں نے ترقی کی، وہاں پر لوگوں کے سوچنے پہ، بولنے پہ، لوگوں کی جو نقل و حرکت ہے، لوگوں کے کاروبار کرنے پہ، اس کے اوپر پابندی نہیں رکھی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یو کے اندر آپ جو ہے کمپنی رجسٹر کرنا چاہتے ہیں، 5 منٹ میں آپ کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں، آپ جو ہے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آپ جو سوچ رہے ہیں آپ لکھیں، آپ کسی کے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہیں تنقید کریں، اور جو ہے وہ جو
لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ بھی کنٹرول رکھا جاتا ہے کہ بھائی کہ قانون ایسے بنائے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ کنٹرول میں رہیں، تو لہٰذا دادی یہ بھی ہمیشہ سے رہا۔ اب مسلمان جو ہے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک پوری جدوجہد کی اور آپ نے صحابہ کرام کو سے مشورہ کرتے تھے، آپ صحابہ، آپ غزوہ بدر اٹھا کے دیکھیں، غزوہ بدر پہ آپ نے مشورہ کیا، آپ نے ایک پڑاؤ ڈالا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پڑاؤ یہاں نہیں ڈالیں، اس جگہ پہ نہیں، یہاں پہ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں وہاں ڈالنا چاہیے تاکہ ہم پانی پہ کنٹرول کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی بات مان لی۔ اللہ کا رسول یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے، میں پیغمبر ہوں مجھے پتا ہے، تم کون ہوتے ہو، آپ نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، آپ نے اس کی بات کو مانا۔ آپ نے جو ہے غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ کیا، اور پھر سلمان فارسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ جی ایسے خندق کھودی جائے، اور اس طرح سے ہم کرتے تھے، حضور نے ان کی بات کو مان لیا۔ تو یہ تربیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اکثر، ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں، حضور نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام کی بات کو مانا، اور آپ نے ان کی بات کو مشورہ کیا اور ان کی بات پر عمل کیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ جی مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں پھر صحابہ کرام، پھر خلفائے راشدین، اور اسی طرح سے ان کی آپ کو دور اٹھا کر دیکھیں، خرابی جب پیدا ہوئی، جب مطلق العنان حکومت قائم ہوگی، جب جو ہے حرف آخر جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ حرف آخر ہے، اور اسی پہ ہی جو ہے وہ بس عمل کرنا، چاہے غلط ہو غلط ہے صحیح ہو، اس کا نقصان ہوا۔ اچھا اب ناظرین تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کا پہلا حصہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ پیسہ اور مزدور، اس کے اندر بیلنس نہیں۔ ہمارے یہاں مزدور صبح سے اٹھتا ہے، اور سرمایہ دار یعنی سرمایہ اور مزدور، اب دیکھیں کہ وہ بیچارہ مزدور پورا دن کام کرتا ہے، اس کو کیا ملتے ہیں 200 روپے 300 روپے۔ اب وہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سرمایہ دار کا سرمایہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو مزدور ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ فیکٹریوں میں دیکھیں گے، اب ایک فیکٹری کے اندر جو فیکٹری کا جو مالک ہے وہ تو ارب پتی ہو گیا، اور جو فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ہیں وہ بیچارے ابھی تک موٹر سائیکل نہیں خرید سکتے، جو مزدور ہے وہ بالکل کمزور سے کمزور، تو بیلنس نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے معیشت کو تقسیم کیا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض سے فائدہ اٹھائے۔ تو بیلنس ہونا چاہیے، جہاں پہ دیکھیں مزدور کو اس کی اجرت نہیں ملے گی اس کی محنت کے مطابق، تو وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پہ لوگوں کا استحصال ہوگا، وہاں پہ غربت زیادہ ہوگی، وہاں پہ آپ کو معاشرے کے اندر جو فقر و فاقہ ہے وہ زیادہ نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر بعض ملکوں کے اندر جو ہے، ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ ایک چیز ملتی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ایک ٹوائلٹ بنانا ہے، تو ٹوائلٹ کی چیزیں تو ملیں گی 300 پاؤنڈ کی، کموڈ لے لیا، یہ لے لیا، شاور روم لے لیا، 400-500 پاؤنڈ کی ساری چیزیں آ گئی، 1000 پاؤنڈ کی چیزیں آ گئی، 2000 پاؤنڈ جو ہے وہ بلڈر کہے گا مجھے 2000 پاؤنڈ دے دے، یعنی اس سے جتنا مٹیریل آ رہا ہے اس سے ڈبل پیسے جو ہے وہ چارج کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بیلنس نہیں رہا، یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو ایک طبقہ ہے، یہ اب لوگوں کا، میں نے خود اس پروسیس سے گزرا ہوں، وہ استحصال کرتا ہے، اور جو ہے وہ چیز جو ہے وہ 100 پاؤنڈ کی، اس کو لگانے کے لیے آپ کو 100 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ چاہیے، تو وہ ادھر بھی بیلنس نہیں ہے۔ تو جہاں پر بھی سرمایہ اور سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان بیلنس ہوگا، وہ معاشرے جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو خوشحالی نظر آتی ہے، ہر لیول کے اوپر نظر آتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جی صرف ایک طبقہ آپ کو خوشحال نظر آئے گا۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ٹیکسی چلانے والا بھی خوشحال نظر آتا ہے، وہ بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کو پلمبر بھی، اگرچہ وہ استحصال کرتا ہے، یعنی ایک دفعہ ہمیں پلمبر کو بلانا پڑا، تو اس نے جو ہے وہ 100 پاؤنڈ گھنٹے کے حساب سے کام کیا، 400 پاؤنڈ ہوگی بلاکیج ہوگی، تو وہ کہتا جی میرا جو بل بن گیا ہے، وہ کیونکہ ایمرجنسی تھی تو ہم نے اس کو بلایا، تو 400 پاؤنڈ کا جو ہے اس کا بل بن گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں پاکستان ہو گیا اور دوسرے ملکوں کے اندر تو 200 پاؤنڈ تو پورے مہینے کی اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ بھی جو ہے آپ کو خوشحال نظر آتے ہیں۔ تو پیسہ بھی، سرمایہ دار بھی خوش ہو رہا ہے، اس کے بھی سرمایہ بڑھ رہا ہے، جو مزدور ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے، وہ بھی خوشحال ہو رہا ہے، اور لیکن وہ دونوں کا ٹکراؤ رہتا ہے، ہر جگہ ٹکراؤ ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی کہ ان کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دی، آپ کی سنت مبارکہ دی، خلفائے راشدین کا زمانہ دیا، ہمارے لیے رول ماڈل بنایا،
اس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر شخص کا ہر کے حقوق ہے اس کا دائرہ کار ہے اور اس کو اپنے حقوق کو پورا کرنا چاہیے اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے ایک بہترین اسلامی معاشرہ جو ہے تشکیل پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔